آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل آنکھیں۔ ایٹا کے گاؤں مقصودپور آم کا نگلا میں جن شہید اعظم کانفرنس منایا گیا، جس میں دور دراز سے آئے ہوئے مہمان حضرت علامہ مولانا احسان الحق چترویدی، جنہوں نے اپنی تقریر میں لوگوں کو سمجھایا اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پر روشنی ڈالی اور بتایا کہ امام حسین نے اپنی زندگی کو کس طریقے سے دین کی خاطر قربان کی، اور دور سے آئے ہوئے مہمان نقیب اہل سنت ممتاز رضا برکاتی اور گاؤں کی شاہی جامع مسجد کے امام حافظ عباس رضا اور دوسری مسجد کے امام حافظ سید عبد القیوم صاحب اور حافظ شکیل صاحب اور باہر سے آئے ہوئے مہمان حافظ محمد یونس رضا گاؤں سسمائی ضلع ہاتھرس سے تشریف لائے۔ حسینی کمیٹی کی جانب سے پروگرام کا آیوجن کیا گیا۔ کمیٹی کے لوگوں نے بہت دل و جان سے محنت کی اور پروگرام کو انجام دیا۔ ایٹا سے یونس رضا کی رپورٹ۔ دیکھتے رہیے نیشنل آنکھیں۔ حسین یا حسین زمانہ کا رہا ہے تو حسن کا صدقہ دل ہم کو نواسوتا دل ہم کو نواسوتا تو تارا اپنی بات کو مختصر لفظوں میں کہنا چاہوں گا۔ جب یہ لٹا ہوا قافلہ کرب و بلا کی سرزمین سے چلتا ہے تو عزیزان گرامی، جن سواریوں پہ سوار
किया गया, उन पर कजावती नहीं था। और हजरत सैयदना बीमार ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला आगे नहीं गए, मेरे नबी के नूर से आगे नहीं गए, जिब्रील भी हुजूर से आगे नहीं गए। लाने को काफी कुछ था, मदीने से फिर भी हम लाने को काफी कुछ था, मदीने से फिर भी हम जमजम से और खजूर से आगे नहीं गए। लाने को काफी कुछ था, मदीने से फिर भी हम जमजम से और खजूर से आगे नहीं गए। कोशिश तमाम कर ली मूसा कलीम ने, कोशिश तमाम कर ली मूसा कलीम ने, लेकिन वो कोहे तूर से आगे नहीं गए। कोशिश तमाम कर ली मूसा कलीम ने, लेकिन वो कोहे तूर से आगे नहीं गए। आपसे बार बार मुलाकात करनी है, मैं चाहता ही हूँ आपके हवाले आपके मस्जिद के खतीब व इमाम खतीब अहले सुन्नत हजरत सैयद अब्दुल कय्यूम साहब की आमद हो रही है। आइए इस्तेमाल कर लें, जोरदार नारा लगाएं, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैज़ान इमाम हुसैन, जिक्र शुहदाए करबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मिट गए हल्क पे तलवार चलाने वाले, मिट गए हल्क पे तलवार चलाने वाले, अब भी जिंदा हैं मोहम्मद के घराने वाले। कुर्सियाँ खाली हैं और पीछे आप कुर्सियों पर बैठ गए, तो ये इधर क्या कुछ और लगा हुआ है। आप अगर आगे तशरीफ ले आए तो और बेहतर होगा, क्योंकि ये जलसा आप ही का है, किसी और का नहीं है, ये सब मखसूस वालों का है। लिहाजा ये भी कुर्सियाँ आप ही के लिए बिछाई गई हैं, आप सभी हजरात आगे तशरीफ ले आए। शेर मुलाजा फरमाए, तुम्हारे सजदे को काबा सलाम कहता है, तुम्हारे सजदे को काबा सलाम कहता है, जलाल कुब्बे खजरा सलाम कहता है, जलाल कुब्बे खजरा सलाम कहता है, तुम्हारे सजदे को काबा सलाम कहता है, जलाल कुब्बे खजरा सलाम कहता है। और चमन का हर गुल गुंचा सलाम कहता है, चमन का हर गुल गुंचा सलाम कहता है, हुसैन तुमको ज़माना सलाम कहता है, हुसैन तुमको ज़माना सलाम कहता है, तुम्हारे सजदे को काबा सलाम कहता है। और चराग मस्जिदों मिंबर सलाम कहते हैं, चराग मस्जिदों मिंबर सलाम कहते हैं, नबी रसूल पैगंबर सलाम कहते हैं, अली व फातिमा शब्बर सलाम कहते हैं, खुदा गवाह के नाना सलाम कहता है, खुदा गवाह के नाना सलाम कहता है, तुम्हारे सजदे को काबा सलाम कहता है। दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना। इन सबको की ढारस बंधाते हुए मैदान कारज़ार पर रुख करते हैं। अल्लाहु अकबर। अभी जरा सूरज बुलंद हुआ था, हजरत इमाम हुसैन के साथियों ने कहा कि ए हुसैन, तुम तो कहते थे कि ये लोग हमें पहचान लेंगे, हमारी अजमतों को पहचानेंगे, लेकिन इनकी सब बता रही है कि ये तो हमारे खून के प्यासे नजर आ रहे हैं, ये तो हमारे साथ जंग करना चाहते हैं। हजरत इमाम हुसैन ने इब्ने साद से कहा, ए इब्ने साद, क्या तुम वाकई मुझसे जंग करोगे? इब्ने साद ने कहा, मैं कुछ नहीं जानता, या तो यजीद की बैअत कर लो या सर तुम्हारे कलम कर दिए जाएंगे। इमाम हुसैन ने कहा कि सुनो, ये सर और ये हाथ अगर कट सकता है तो इस्लाम की हिफाजत के लिए कटेगा, यजीद के हाथ में हाथ देने के लिए ये हाथ नहीं है। अगर तुम मारना ही चाहते हो तो अपनी हसरतें पूरी कर लो। अल्लाह अकबर। उधर वो हुर के
جس نے پہلی محرم کو حضرت امام حسین کو کربلا کے دشت میں اترنے پر مجبور کر دیا تھا، وہ ابھی تک یزید کی فوج میں تھا۔ ابن سعد کے جب تیور دیکھے تو ہر کپ کپانے لگے، جسم پر راشا طاری ہو گیا، جسم پر کپ کپی، ماتھے پر پسینہ۔ ابن سعد نے ہر کی حالت دیکھی تو کہا اے ہر، میں تمہاری حالت غیر دیکھ رہا ہوں۔ ہر نے کہا اے ابن سعد، کیا تو واقعی حسین سے جنگ کرے گا؟ ابن سعد نے کہا کہ ابن زیاد کا آرڈر ہے، میں جنگ کے علاوہ کچھ اور نہیں کر سکتا۔ ہر نے کہا تو سن لے، اگر تو جنگ کرے گا تو اب میں یہ سوچ رہا ہوں کہ میرے ایک طرف جنت ہے، ایک طرف دوزخ ہے، میں جنت کو اپنے ہاتھوں سے جاتا ہوا دیکھتا ہوں، لیکن اے ابن سعد اب میں پہچان گیا ہوں کہ جہنم یزیدیوں کی طرف ہے اور جنت حسین کی طرف ہے، اور چاہے میری لاش کے ٹکڑے ہی کیوں نہ کر ڈالے جائیں، میں جنت کو کسی قیمت پر چھوڑنے کو تیار نہیں ہوں۔ اتنا کہا، اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی، امام حسین کی بارگاہ میں آ گئے۔ اے حسین، میں ہی تھا، میں وہ مجرم ہوں کہ جس نے آپ کو کربلا کے میدان میں اترنے پہ مجبور کر دیا تھا، لیکن اے حسین، کیا اگر میں توبہ کر لوں تو میری توبہ قبول ہوگی؟ کیا آپ مجھے اپنے ساتھیوں میں منظور فرمائیں گے؟ میرے حسین نے دونوں ہاتھ پھیلا کے استقبال کیا، کہا کہ اے ہر، واقعی تیری ماں نے تیرا نام ہر رکھ کر کے بہت اچھا کام کیا ہے۔ اے ہر، ہر کا معنی ہوتا ہے آزاد، تو دنیا میں بھی آزاد ہے اور آخرت میں بھی آزاد ہے۔ اب ہر امام حسین کے قدموں میں ہے، ہاتھوں کو بوسہ دیے اور کہا کہ اے امام حسین، میں آپ کو روکنے آیا تھا، اب تک یزید ہی تھا، مگر اب دنیا ہر کو پہچانے گی تو حسینی ہونے کے نام سے یاد کرے گی۔ اے امام حسین، سب سے پہلے مجھے اجازت دیجئے، میں یزیدیوں سے مقابلہ کروں گا۔ حضرت ہر کو امام حسین نے اجازت دی، ہر میدان میں آئے، مقابل طلب کیا۔ ابن سعد للکارا کہ اے ہر، جب مجھ سے کوئی کوفہ کے کسی نامور بہادر کا نام پوچھتا تھا تو میں تمہارا نام لیتا تھا، مگر تمہیں کیا ہو گیا؟ تم بہادروں کی فوج چھوڑ کے 72 کے ساتھ جا ملے۔ ہر نے کہا کہ اے نادان، اب تک میں اندھا تھا، مگر امام حسین کی رفاقت نے میری آنکھوں کو کھول دیا ہے، میں نے سچائی کو پہچان لیا ہے، تو جہنم کے قریب ہے، حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، جنت حسین کی طرف ہے، اس لیے میں حسین کی طرف سے لڑنے آیا ہوں۔ باتیں بعد میں کرنا، اور میرے مقابلے میں بھیج کسی کو جس کو اس کی ماں نے بہادر جنا ہو۔ ابن سعد کے کہنے پہ سب سے پہلے یزید کی طرف سے ابن زیاد اور زیاد کے آزاد کردہ غلام نکلے، ہر کے مقابلے میں آئے۔ ہر نے تلوار کو فضا میں لہرایا، دونوں کی گردنوں کو کاٹ دیا۔ ہر کی تلوار دیکھتے رہیے نیشنل آنکھیں۔